الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی کتاب کو نازل فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس مبارک کتاب کو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیش فرمایا۔ اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ان کی داستانوں میں، انبیاء کرام کے قصوں میں، اللہ کے نیک بندوں کے قصوں میں تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، عقل والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے۔ دوسرے مقام پر سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اگلے انبیاء کرام جو دنیا میں آ چکے ان سب کی زندگیاں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تاکہ آپ کو دلی طور پر استقامت ملے، آپ کو تسلی ہو، اطمینان، آپ کے اطمینان میں اضافہ ہو۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے اس میں حق ہے آپ کے لیے بھی۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت ہے اور یاد دہانی کے لیے بہترین اس میں ذخیرہ ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اگر ہم نے رہنمائی حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے حلال اور حرام کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں قرآن کی دہلیز پہ آنا پڑے گا، قرآن کی عدالت میں اپنا مقدمہ دھرنا پڑے گا، کیونکہ ایک دو زندگی نہیں بلکہ بہت سارے انبیاء کرام کی زندگیاں اس قرآن کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے کیسی زندگیاں گزاری، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا انعام دیا۔ صراط مستقیم کی پہچان اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ ہم جو منچاہی زندگی فیلنگ حاصل کرنے کے لیے ہم جو نئے نئے طریقے بناتے ہیں، کہیں تصویر لگاتے ہیں، کہیں لوہے کی بناتے ہیں، کہیں کاغذی بناتے ہیں اور اپنے گھروں کو اس سے سجاتے ہیں، کہیں اپنے گھروں میں، کہیں آنگن میں ہم جو مجسمے تیار کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ اسلام کہتا ہے حرام ہے۔ ہمیں اگر کسی سے عقیدت اور محبت ہے تو ہم اس کے مجسمے نہ بنائیں، ان کے نام کے مجسمے نہ بنا کر، بلکہ ہم اس طریقے سے اللہ کو یاد کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے خالق اور مالک کو یاد کریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا کہ اس نے اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنی پسند کا اظہار فرما دیا اور فرمایا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس خبر غیب کی حیثیت سے پیش فرمائے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیش کرنے کا حکم دیا اور ان واقعات کو، ان کی زندگیوں کو ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کریں اور ہم یہ جانیں اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیا ہے۔ تو میرے عزیز پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس فرامین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرمان پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ قرآن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین فیصلے کی کتاب قرآن ہے، ہدایت کی کتاب قرآن ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے، انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی رضا کے سارے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اس میں تمام واقعات میں، انبیاء کرام کے قصوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے تذکرے اس میں کیے ہیں، وہ اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ ہم اپنا حوصلہ، اپنا جذبہ بلند کریں اور اپنی زندگیاں انبیاء کرام کے سانچے میں ڈھالیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے نشانیاں بنایا ہے، ان نشانوں کو دیکھ کر ہم زندگی کے سفر کو طے کریں۔ ہم کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سمجھائی، اور ہمارے بعد میں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جن کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کا نسخہ پیش فرما دیا۔ ایک نبی جن کا نام ان آیتوں میں تو ذکر نہیں کیا گیا، مگر مفسرین نے جو نام پیش کیا ہے اس مقدس نبی کا نام غالباً حضرت عزیر علیہ السلام پیش کیا گیا ہے۔ آپ ذرا قرآن کے اندر ان کے تذکروں کو سمجھیں اور سنیں، اور آپ ہی کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تیری زندگی کو، تیرے اس واقعے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی بطور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہاں پر ہماری نظروں کے سامنے پیش فرما دیا۔ ان کی زندگی کس طرح گزری اور ان کی زندگی میں کیا عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو موتیں کسی پر جمع نہیں فرماتا، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو موتوں کو جمع فرمایا، یعنی ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی۔ اس کی مرضی، اس کو اختیار ہے۔ اللہ نے ایسا کیا، قرآن کو اٹھائیں اور کنز الایمان جو ترجمہ ہے اس کو سمجھیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کس طرح پیش آیا، یعنی فلسطین کی سرزمین کا نام آپ نے سنا ہے، ظالم بادشاہ وادی نینوہ پر اس نے حملہ کیا، بخت نصر غالباً اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ اس نے شہر کے سارے لوگوں کو مار ڈالا، بچوں پر ظلم کیا، عورتوں کو گرفتار کیا، بوڑھوں کو مار ڈالا، جوانوں کو قتل کر ڈالا، ساری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ جو اس کی بات پر تیار ہوا یا اس کو اس نے اپنا خدا مانا، جو اس کی ملکیت میں آ گیا،
اور اس کے جیسا اس نے عقیدہ بنایا، اس کو اس نے اپنے ساتھ میں لیا۔ جو لوگ وہاں سے فرار ہو گئے وہ تو بچ گئے، جن لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا یا ان میں کچھ وہ لوگ محفوظ رہے، تو اس وسطی سے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس کی طرح جس کا گزر اس وادی سے ہوا جو اپنے چھتوں پر پلٹی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، یعنی سارے لوگ مارے جا چکے تھے، لوگوں کے جسم کٹے پڑے ہوئے تھے، بچے بوڑھے جوان سب کے خون بہ رہے تھے، اور لوگوں کے اوپر چھتوں کو گرا دیا گیا، اور گھوڑوں سے ہاتھیوں سے ان کی لاشوں کو چھلنی کر دیا گیا، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑا احساس ہوا، آپ کا دل بڑا غمگین ہوا، اور آپ کی زبان سے الفاظ نکلے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر کیا بولے؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اور کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ کس طرح زندہ فرمائے گا؟ یعنی بڑی حیرت ہوئی ان کی حالت کو دیکھ کر، آپ نے تعجب سے کہا اللہ ان کو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ ان کی تو بڑی حالت خراب ہو چکی ہے۔ یہ صرف دلی تقسیم کے لیے تھا، بس بشری تقاضا کا معاملہ ہے، الفاظ تھوڑے سیٹنگ نہ بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، انسان ذرا دماغ لڑائے، اپنے عقل کا شعور کا استعمال تسلی میں کرتا ہے، تو میرے بھائی ہم دانے، ہم اناج کے ذروں کو زمین کے اندر دبا دیتے ہیں اور زمین کے اندر ہر چیز گل جاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جتنا اس کو گلنا ہوتا ہے گل جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے دانے زمین میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی ہرا بھرا چمن بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ شاندار پھل لگتے ہیں، شاندار پھول آتے ہیں، شاندار دانے آتے ہیں، فصلیں بہترین ہوتی ہیں، ہر طرف بہار ہی بہار نظر آتی ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے جو ایک سے دوبارہ سے تیبارہ انہی دانوں کو، انہی بیجوں کو، انہی گٹھلیوں کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کا معاملہ ہے، لیکن یہ الفاظ کس کی زبان سے نکلے؟ اللہ کے مقدس بندے، اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے۔ ایک نبی کی سوچ اس طرح، ایک نبی کا انداز اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ آپ کی زبان سے اتنا نکلنا تھا، آپ صبح سویرے وہاں آئے، حالات وہاں کے دیکھے، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، دل میں بڑا غم تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر ایسا کیوں ہوا؟ آخر کسی ظالم نے ایسا کیوں کیا؟ ان پر اتنا ظلم کیوں ڈھائے؟ بس اسی سوچ میں دماغ خراب ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنے مشروبات کو درخت پر ٹانگا اور اپنے جانور کو، اپنی سواری کو، گدھے کو وہاں باندھ دیا، اور کچھ کھجوریں تھی وہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ آپ آرام کے لیے اسی زمین پر، اسی فرش پر لیٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جیسے ہی لیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت کی نیند کو مسلط فرما دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ۔ حضرت عزیر علیہ السلام لیٹے، اللہ نے نیند میں موت کا خمار عطا فرما دیا، موت کا ذائقہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ اپنے نبی کو فرش زمین سے دارالسلام کی وادی میں داخل فرما دیا۔ دوسری زندگی کا سلسلہ شروع ہو گیا، دنیا کی زندگی کو ختم فرما دیا، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، مطلب برزخی زندگی، ایک دوسرے کے پاس حاضری نہ دینے والی زندگی۔ جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارے والدین یا ہم میں سے کوئی عزیز اس زندگی سے جاتا ہے اور برزخی زندگی میں پہنچ جاتا ہے،
تو کبھی لوٹ کر وہ ہمارے نہ فنکشن میں ہماری تقریب میں آتا نہیں، وہ ہمارے سارے کاموں سے بے خبر ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ اللہ کی کتاب قرآن تمہیں بتائے گی۔ دنیا میں ہمارا کوئی بھی بھائی، ہمارے والدین، ہمارے عزیز دنیا سے کوئی بھی چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کی کتاب کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے سارے مقدمات عدالت میں فولڈ کر دیے جاتے ہیں، اس پر کوئی بھی قانون لاگو نہیں کیا جاتا۔ وہ آخرت کی زندگی میں ہوتا ہے، دنیا کی ساری فائلیں، سارے کیس ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عزیر السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الفنا سے دار البقاء، دار السلام میں داخل فرما دیا، جہاں پہ نور ہی نور ہوتا ہے، جہاں پہ سکون ہی سکون ہوتا ہے، جہاں پہ چین ہی چین ہوتا ہے، جہاں نہ دن کا نہ رات کا احساس ہوتا ہے، وہاں پہ صرف سکون ہوتا ہے۔ وہاں کے نور میں، وہاں کے رنگوں میں انسان ایسا گم ہو جاتا ہے، اسے کوئی غم، کوئی ملال، کوئی درد، کوئی احساس کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس پر نیند کی حالت میں موت کو مسلط فرما دیا، اور پھر ہم نے اس کو 100 سال کے بعد اٹھایا۔ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم نے پھر اس کو 100 سال کے بعد اٹھایا اور کلام شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندے جو دار السلام سے پھر واپس کیے گئے، ثم بعث، پھر ان کو واپس کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلا سوال کیا کیا، قال کم لبثت، بتاؤ تم کتنا ٹائم رہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت عزیر السلام نے اپنا دماغ لڑایا، سوچ و فکر کیا اور بولے قال لبثت یوما او بعض یوم، تقریباً میں ایک دن یا کچھ کم رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تم کتنا ٹائم رہے؟ حضرت عزیر بولے ایک دن یا کچھ کم۔ آپ نے اپنے آپ جب یہاں پر آئے تھے تو آپ نے دیکھا تقریباً صبح کا ٹائم تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو واپس کیا ہے تو تقریباً عصر کا وقت تھا، سورج ڈوبنے والا تھا، تو آپ نے غالباً ایک دن یا اس سے کم بالکل ٹھیک بتایا۔ اپنی سمجھ کے اعتبار سے جو کچھ آپ کو اچھا لگا آپ نے صحیح بتایا، کیونکہ آخرت کی زندگی کا خمار ہی کچھ ایسا ہے۔ آخرت کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون ہی ایسا رکھا ہے۔ آخرت کی زندگی میرے دوست، دنیا کے جتنے بھی بار ہیں، مقدمات ہیں، ضرورتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، وہ ٹینشنیں اللہ اپنے نیک بندوں کو آخرت میں نہیں دیتا۔ جو ذمہ داریاں دنیا میں رکھی گئی ہیں، ہم پر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ذمہ داری ہے، اور انبیاء پر 2 ذمہ داری دنیا کے اندر ہوتی ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ تو حضرت عزیر السلام آخرت کی زندگی میں گئے تو دنیا سے جو بھی بندہ جاتا ہے دنیا کی ساری ذمہ داریاں ختم، نو ٹینشن، امن و سلامتی کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور پردہ لگا دیتا ہے، برزخ ایک آڑ فرما دیتا ہے، حجاب کے اندر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان کو سکون کی جگہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے سکون کی جگہ رکھتا ہے، اب ذرا اس واقعے سے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، کیا کہتے ہو ایک دن یا اس سے کچھ کم؟ ارے نہیں، ہم نے تمہیں 100 سال یہاں پر رکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے تمہیں اس جگہ 100 سال رکھا۔ حضرت عزیر بولے ایک دن یا اس سے کچھ کم، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کا احساس لگایا۔ تو جانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کوئی بھی خبر غیب آخرت میں دیکھ کر انبیاء کو ٹینشن نہیں دیتا، اپنے نیک بندوں کو ٹینشن دنیا کی نہیں دیتا، لیکن یہ ہم نے عقیدے من گھڑت بنا کے دنیا کی ساری ٹینشنیں ہم نے اولیاء کرام پر،
اللہ کے مقدس بندوں پہ ڈال رکھی ہیں کہ وہی ہماری جنگیں لڑیں گے، وہی ہماری بگڑی بنائیں گے، وہی ہمارے سارے کام کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بس ان کے نام کے ڈھولک بجائیں گے، ان کے نام کے گیت گائیں گے، ترانے گائیں گے، سب کچھ اور ان سے ہم مانگیں گے۔ ارے قرآن نے اس کا رد کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی عقیدہ ان لوگوں نے پیش کیا جو اہل کتاب تھے، جو کہتے تھے ہمارے حامی مددگار حضرت عزیر ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں اور ملائکہ ہیں، اور ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں جو ہمارے دربار میں محافظین جنات ہیں یا ملائکہ ہیں، وہ ہمارے مددگار ہیں۔ تو اللہ کا کلام آ جاتا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ان سے آپ کہہ دیجئے جن پر تمہیں ناز ہے، فَلَا يَمْلِكُونَ کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تمہاری پریشانی دور کرنے کا اختیار رکھتے ہی نہیں، وہ تو خود دارالسلام میں سکون کی جگہ ہے۔ تم کو کس نے بتا دیا؟ تم سے کس نے کہا؟ وہ تمہارے مدد، وہ تمہارے کام بڑھانے کے لیے دنیا کے اندر آئیں گے۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل کر آ رہا ہے؟ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دارالسلام میں اللہ اپنے نیک بندوں پر کوئی ٹینشن نہیں رکھتا۔ یہ قرآن اس بات کی شہادت پیش کر رہا ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تیری زندگی کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، 100 سال گزر گئے اور تم یہ سوچتے تھے کہ تمہارا رب ان لوگوں کو جو جل گئے ہیں، جو سڑ گئے ہیں، جن کی ہڈیاں خاکستر ہو گئی ہیں، جو مٹی میں مل چکے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ دیکھ، پہلی نشانی تو رب نے یہ ہمارے لیے بیان فرما دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے، انسان چاہے جل جائے، خاکستر ہو جائے، جانور کھا جائیں، مچھلیاں کھا جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ۔ اے عزیر، ذرا دیکھ لے اپنے کھانے کی طرف جو تو ساتھ میں لے کر آیا تھا، ہم نے وہ بھی سلامت رکھا ہے۔ اپنے کھانے پینے کے سامان کو دیکھ، اس میں بو تک نہیں آئی ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور تو ذرا دیکھ لے اس گدھے کی طرف، کیسا مٹی ہو گیا، بالکل اس کا نشان ختم ہو گیا، ڈھانچہ اس کا بکھر کے رہ گیا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اب اس بات کی بھی تسلی کر لے، ہم دیکھ کیسے اس کو کھڑا کریں گے۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور پھر کیسے اس پر گوشت کو چڑھائیں گے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان۔ فلما تبین له قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ بیان فرمایا، سارا قصہ، ساری کہانی سمجھا دی اور سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا، تو حضرت عزیر السلام جان گئے، بولے مولا تو ہر ممکن پر قادر ہے، تو جو چاہے کرے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یہ تو اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو میرے بھائی ذرا سوچیں، انبیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مبارک بندے، اللہ کی طرف سے نو ٹینشن دارالسلام میں ہوتے ہیں، اور یہاں پر قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرما دیا ان کے اختیار میں دنیا کی خدمتیں کرنا نہیں ہے، اور ہم نے اس کے لیے خادمین رکھے ہیں، ملائکہ ہیں جو روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، لوگوں کی امداد کی گئی، لوگوں کی نصرت کی گئی فرشتوں کے ذریعے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اپنے محبوب کی مدد کی گئی، ان کے دل کو تسلی دی گئی فرشتوں کے ذریعے سے۔ جب قرآن انبیاء کی زندگی کے، پچھلے انبیاء کی زندگی کے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالات کے ساری باتیں بیان فرماتا ہے اور سارے حالات بیان کرتا ہے، فرشتوں کا اترنا بھی بیان کرتا ہے، اللہ کی مدد کا بھی بیان کرتا ہے، اس کی صورت کا بھی بیان کرتا
کرتا ہے, فرشتوں کو اللہ اتارتا ہے, جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اور صحابہ کرام کی تسکین و عمل اور تعلیم کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. تو میرے بھائی ذرا سوچیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے نشانی رکھی؟ انبیاء کرام کے قصوں میں وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, مومنین کے لیے اس میں نصیحت ہے اور یاد دہانی کے لیے, مومنین کے لیے شاندار اس میں نصیحت ہے. مومنین کا ذکر کیا گیا ہے, اہل ایمان کا ذکر کیا گیا. قرآن میں تو نصیحت ایمان والوں کے لیے ہے اور ایمان والے ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ نے جس کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے پرستار ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں ہدایت رکھی ہے. لیکن جو اس سے ہدایت لینا نہیں چاہتے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ طرح طرح کے من گھڑت عقیدے بنا بنا کر پیش کرتے ہیں. اور ایک مولانا صاحب کو میں بھی سن رہا تھا, آج کا دور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. قرآن نے کہا کہ اس میں نصیحت ہے, یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے, لیکن مفتی سمر عباس کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس کا تو من گھڑت اپنا منطق و فلسفہ ہی ارادہ ہے. کیا بولتا ہے کہ انسان جب تک دنیا کے اندر رہتا ہے تب تک کم مدد کرتا ہے. اللہ کا نیک بندہ, کوئی بھی نیک بندہ ہو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, خوش نصیب ہے, سعادت مند ہے, ایمان والا ہے. دنیا کی دقتیں, پریشانیاں, مصیبتیں اٹھا کر, دنیا کے مقدمات و پریشانیاں جھیل کر, سنسان جنگلات میں پریشانیاں جھیل کر وہ دنیا سے بیچارہ جاتا ہے. یہ اور ٹینشن اس کے اوپر ڈال رہا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے تو کم مدد کرتا ہے اور آخرت میں جا کے زیادہ مدد کرتا ہے. پتہ نہیں کیڑی کتاب ہے, کون سی کتاب ہے, کون سی حدیث ہے. اللہ کی کتاب, یعنی اللہ خود اپنے محبوب کے ذریعے روبرو فرما رہا ہے. ایک نبی کی زندگی سامنے ہے. ارے انبیاء پر صرف اتنا ہی ذمہ داری ہے, جو مصیبتیں, جو پریشانیاں, جو وزن دنیا کے اندر, چاہے وہ تبلیغ کا تھا, ہدایت و رہنمائی کا تھا, چاہے وہ دعوت کا تھا, وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے. دنیا کی زندگی کا معاملہ علیحدہ ہے, آخرت کی زندگی اور ہے, اس کے اصول بھی اور ہے, اور دنیا کی زندگی کے اصول اور ہیں. دنیا کی حکومت کا معاملہ اور ہے, آخرت کی حکومت کا معاملہ اور ہے. اور آخرت کے اصول دنیا پہ لاگو نہیں کر سکتے, اور دنیا کے اصول آخرت پہ لاگو نہیں کر سکتے. دنیا کی رجسٹر اور ہے, آخرت کی رجسٹر اور ہے. اور میرے بھائی آخرت کا معاملہ تو اتنا شدید ہے اور اتنا پیارا بھی ہے. مطلب آخرت سے اگر کسی انسان کو لایا جائے, جس انسان نے دنیا میں کوئی غم نہ دیکھا ہو, اور جہنم میں ایک لمحہ ڈال کر اسے نکال کر اس سے اگر پوچھا جائے گا, بتاؤ تم نے دنیا کی زندگی میں کتنا آرام پایا, جانتے ہو وہ کیا کہے گا؟ خدا کی قسم مجھے زندگی میں ایک لمحہ آرام نہیں ملا. چاہے وہ ساری زندگی 100 سالہ زندگی, 1000 سالہ زندگی دنیا سے گزار کر گئے ہو, کیونکہ آخرت کا عذاب اتنا خطرناک ہے, وہ اس پر غالب آ جائے گا اور کہے گا مجھے زندگی میں آرام ہی نہیں ملا. اور اگر کسی کو دارالسلام سے نکال کر دارالامن, دارالجنہ سے نکال کر دنیا کے اندر لا کر اس سے پوچھو, جس کی 100 سالہ زندگی میں اسے دکھ ہی دکھ ملے ہو, پریشانی ملے ہو, کسی موڑ پہ اسے آرام نہ ملا ہو, اور اگر اس سے پوچھا جائے گا ذرا بتا تجھے دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی یا نہیں, تو وہ جانتے ہو کیا جواب دے گا؟ وہ یہی جواب دے گا, خدا کی قسم مجھے کوئی بھی تکلیف ہی نہیں پہنچی. مطلب وہ دنیا کی مصیبتوں کو خطرے میں لائے گا ہی نہیں. یہ آخرت کی زندگی کا معاملہ. یہ آخرت کی زندگی میں اگر آرام ملا ہے تو دنیا میں نو ٹینشن. دنیا والے کیا کر رہے ہیں, اللہ وہ ٹینشن دیتا ہی نہیں. یہی بتایا گیا اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ٹینشن دنیا میں دے چکا, کوئی ذمہ داری میرے دوستو اپنے مقدس بندوں پر, انبیاء پر رکھتا
ہی نہیں. نو ٹینشن. خادمین کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, فرشتوں کے اوپر ذمہ داریاں رکھی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اپنے رحم و کرم اپنی قدرت میں رکھے ہوئے ہیں. کسی اپنے نیک بندے کو ٹینشن میں ڈالا ہی نہیں. لیکن ہم نے یہ نظریہ کہاں سے نکالا؟ ہم خود ٹینشن لینے کو تیار نہیں. اور اب وہ ہمارے احباب, ہمارے وہ اسلاف جو دنیا سے رخصت ہوئے, امن و سلامتی کے گھر میں گئے, ان کو ٹینشن رات دن دینے کو تیار ہے. میرے بھائی, وہ تو اتنے نو ٹینشن ہوتے ہیں, ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کتاب کے اندر روبرو فرما دیا. محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.